بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری یوٹیوب پہ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ آج ہم احادیث کا پہلا پارٹ شروع کرنے والے ہیں، الجزء الثانی من حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء استغفار۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے دو حصے کیے ہیں۔ پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے، تو فرمایا کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے بہت سارے خداؤں کا نظریہ پایا جاتا تھا اور آپ کا کام ہی توحید کو بچانا تھا۔ وہ کام جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کی مکمل ترین جو شکل تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کر پہنچی، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پہلے نبی، مگر خالق نے انہیں آخر میں بھیجا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی جو مشکلات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، تمام انبیاء سے زیادہ ہیں۔ اس دور میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، اور جب ہر طرف بت پرستی عام تھی اس وقت آپ نے نعرہ بلند کیا کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور یہی آپ کا اعلان تھا جو آپ نے سب سے پہلے دعوت دی، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی اعلان فرمایا، اور اس حدیث میں بھی آپ نے یہی فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے لوگوں سے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور اپنی گناہوں کی معافی کو طلب کرنا۔ اعمال میں سب سے پہلے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اس الہ کا اقرار کرنا۔ اس میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل، بصیرت، سوچ، بچار، ہر چیز عطا کی۔ جب وہ دینے والا اتنا بڑا ہے تو پھر انسان کسی اور دروازے پہ جائے یہ عقل اجازت نہیں دیتی۔ جب وہ عطا کرنے والا بندے کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ وہاں سے بچاتا ہے جہاں پر انسان کا بچنا محال ہو جاتا ہے، جس کی بے شمار مثالیں خدا اپنی کلام کریم میں، اپنے قرآن پاک میں بیان کرتا ہے۔ جہاں پہ راستے مفقود ہو جائیں، بند ہو جائیں، وہ وہاں پہ راستوں کو کھولنے والا ہے۔ وہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے بنانے والا ہے۔ وہ وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا ہے۔ وہ وہی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا ہے۔ وہ وہی خدا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور اتنی تپ رہی ہے وہ آگ کہ جہاں پہ کسی کا بچنا محال ہے، اور جبرائیل بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ خالق میں جانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کروں، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آتے ہیں، تب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے جبرائیل آج چلا جا، وہ ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، وہ مجھے بچانے والا ہے۔ اور ایک جملہ اس آگ کو گلزار کر دیتا ہے، یا نارو کونی سلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا، کس کے اوپر؟ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ یہاں پہ خدا فطرت کو بدل رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ آگ بجھ جا، آگ ختم ہو جا، نہیں، یا نارو کونی بردن، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، مگر کیونکہ میں کہہ رہا ہوں لہٰذا تم اپنی فطرت کو بدلو۔ اور یہی ہوا کہ آگ نے اپنی فطرت کو بدل دیا، جو جلانے والی تھی اب وہ بچانے والی بن گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے اور پیچھے بھی دشمن ہے اور آگے بھی دشمن ہے، اور جب دیکھا کہ کوئی راستہ بچنے والا نہیں ہے، کہا خالق تو ہی ہے، بس لا الہ الا اللہ تو ہی ہے، آواز موسیٰ اب اپنا عصا مارو۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں اپنا عصا مار رہے ہیں تو خالق اس میں راستے بنا رہا ہے، اور کیا کمال کے راستے بنا رہا ہے کہ ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے اور درمیان میں خشکی ہے، اور آواز آتی ہے موسیٰ تو بھی آ جا اور تیرا قبیلہ بھی آ جائے۔ وہ خالق جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کہاں وہ یونس علیہ السلام، کہاں سات سمندر، اور سات سمندر کے نیچے ساتویں طے اور مچھلی کا پیٹ، اور جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا، تب بھی کہا یونس علیہ السلام نے خالق بس تو ہی تو ہے جو بچانے والا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کیا طاقت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے والی ذات وہ واحد تھے۔ جب دشمن کنارے پہ آ گئے اور کنارے پہ آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آوازوں کو سن رہے تھے، قدموں کی چاپ کو سن رہے تھے، فوراً آواز ہے مکڑی تو جالا تو بن، اور ایسا جالا بنا اس مکڑی نے، روایتوں میں آتا ہے کہ جس کو بننے میں کتنے سال لگ جائیں، لیکن جب خدا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی مخلوق سے کتنے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ کبوتر سے کہا کہ جاؤ وہاں پہ انڈے دے دو تاکہ پتہ چلے، کہ کبوتر کیونکہ چھپ کے انڈے دیتا ہے تاکہ پتہ چلے یہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوا، اتنا موٹا جالا کون توڑے گا، کون گزرے گا، اور اگر اس کو کوئی گزرے گا تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی تو نشان ہوگا، لیکن خالق نے وہ جالا بنا کے بتا دیا لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم خدا کے کلمہ گو ہیں، خدا ہمیں راستے دکھاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا اس حدیث مبارکہ کا حصہ یہ ہے افضل الدعاء استغفار، سب سے بہترین دعا ہے اپنے گناہوں پہ طلب مغفرت۔ اور جتنے بھی کائنات میں انبیاء گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، وہ بھی کہتے رہے ہیں استغفار، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہاں پہ بھی معافی دو طرح کی ہے، کیا انبیاء سے کوئی غلطی سرزد ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر انبیاء نے ہمیں سکھانے کے لیے کہ وہ اتنا لائق ہے، وہ اتنا قابل ہے کہ انسان کو ہر وقت اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ گناہوں سے معافی دو طرح کی ہے، ایک کہ انسان گناہ کر لے تب معافی ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان ڈر رہا ہو کہ کہیں مجھ سے گناہ ہو نہ جائے، گناہ گار نہیں ہے مگر پھر بھی طلب مغفرت ہے کہ خالق کہیں ہم سے ہو نہ جائے، کہیں ہم سے ہو نہ جائے۔ روایتیں ہیں، ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس دعا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ آپ نے کہا استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص آیا، آ کے کہا مال نہیں ہے، فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک نے کہا کہ پھل پڑتا ہے پودوں میں مگر رسدار نہیں ہوتے، کہا استغفار کیا کرو۔ یک کے بعد دیگرے 7 بندے آئے اور ساتوں نے یہی سوال کیا، آپ نے یہی جواب دیا استغفار استغفار استغفار۔ ساتھ میں بیٹھنے والے نے پوچھا مولا آپ نے ہر سوال کا یہی جواب دیا، فرمایا 1000 بندہ بھی میرے پاس آ جاتا نا تو میں اس کو یہی عمل بتاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم نے یہی سنا اور یہی دیکھا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ہر طرح کے بند راستے کھل جائیں، اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ اور یہ واحد در ایسا ہے، واحد دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان جتنا بھی مرضی گناہ گار ہو مگر جب انسان اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ روایتیں ہیں کہ بروز قیامت ایک شخص کو جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، اور جب اسے جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا اچانک وہ مڑ مڑ کے عرش کی طرف دیکھ رہا ہوگا، فرشتے اسے دھکیل کے لے کے جا رہے ہوں گے، وہ مڑ کے دیکھے گا، عرش کی طرف دیکھے گا۔ ایک طرف سے آواز ہے فرشتوں اس سے پوچھو یہ اتنا گناہ گار ہے کہ اس کے مقدر میں جہنم لکھ دی گئی، اب یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ فرشتے اس سے پوچھیں گے دنیا میں تو تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اب بتاؤ اب کیا چاہتے ہو؟ وہ پلٹ کے دیکھ کے کہے گا کہ میں نے اپنے رب کے بارے میں ایسا تو نہیں سوچا تھا، میرا گمان اپنے رب کے لیے ایسا تو نہیں تھا۔
میں تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں جتنا بھی بڑا گناہ گار ہوں مگر وہ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، اے فرشتوں اسے چھوڑ دو۔ کہا خالق اس کی نیکیاں بہت کم ہیں، اس کی برائیاں بہت زیادہ ہیں، آواز آئے گی اسے چھوڑ دو۔ پوچھا جائے گا مولا آخر اس میں کیا اچھائی ہے؟ کہا اس نے میری بارگاہ سے اچھے کی امید رکھی، یہی اس میں سب سے بڑی اچھائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا مولا خدا کہاں تک انسانوں کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ فرمایا اگر سمندر کے قطروں کے برابر اس کے گناہ ہوں اور صحرا میں پائے جانے والی ریت کے ذروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں، لیکن جب انسان سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ اے خالق اکبر ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس حدیث کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔